بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کی ورکشاپ ہماری روزانہ 6 بجے ہوتی ہے۔ یہ لائیو ورکشاپ، اس سے مستفید ہوں، شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ یہ وہ باتیں ہیں جو انشاءاللہ لوگوں کے لیے، عام افراد کے لیے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عام فہم میں عام لوگوں کو عام انداز میں بات کروں، ہر عام اور خاص آدمی اس کو سمجھ سکے۔ آج جو ہم موضوع شروع کر رہے ہیں وہ دراصل بہت ہی اہم موضوع ہے، اور کیونکہ ہماری اپنی اثاثہ، ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا جگر، ہمارے اپنے جان یعنی بچے، اولاد سے زیادہ انسان کو کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ جان دے دیتا ہے۔ ماں ہو یا باپ، اس کو اس کی اولاد سے زیادہ کوئی دنیا میں عزیز نہیں ہوتی چیز۔ جس طرح ماں باپ عزیز ہوتے ہیں، اس طرح اولاد بھی عزیز ہوتی ہے۔ تو آج کا موضوع بھی ہمارا دراصل اولاد ہے، اور ماں باپ کے لیے یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ہر عام اور خاص ماں باپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کیسے کرے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے کرے، اس کو ترقی کیسے دے۔ تو جب ہم اولاد کی تربیت کی اور ترقی کی بات کریں گے تو دونوں فیکٹرز انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ ایک اس کا تربیت، اس کی گروتھ، اور ساتھ ساتھ اس کی ترقی، کہ وہ اس دنیا میں بھی کیسے ترقی کرے، اس کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہو، وہ گروم کس طرح ہو، اور اس کے اوپر آنے والے چیلنجز کو کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے آپ اس چیز کو جانیں کہ اولاد کیا چیز ہے۔ یہ بچے یہ آپ کا اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ یہ بچے ان سے پوچھیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، ان سے پوچھیں جو لوگوں کے بچے لے کر پالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اولاد بس ملے، ان کو کوئی اولاد مل جائے کسی طرح، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ اولاد کی کس دنیا میں اس سے زیادہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو اس سے زیادہ کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ جو ان کو اپنی اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کو اولادیں دی ہیں بہت بڑی نعمت ہے، بشرط یہ کہ قدر جانیں، خدا را قدر کریں، اپنی اولاد کی قدر کریں۔ یہ اثاثہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے اولادیں آپ کو دی ہیں، آپ کو ایک بچہ دیا ہے، آپ کو 2 بچے دیے ہیں، آپ کو 4 بچے دیے، واٹ ایور، اس کی قدر خدا را کریں۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری نسل کی اگر تربیت کرنی ہے، نسل کو اگر صحیح کرنا ہے تو اولاد پہ توجہ دینی ہوگی۔ آج جن معاشروں میں خاندانی نظام تباہ ہے، ان سے پوچھیں کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی اولادیں جوانی ہونے کے بعد، نوجوانی کے بعد ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ نہیں سکتے کہ وہ تم کہاں جا رہی ہو، اور کیوں رات تم نے کہاں گزاری، اور تم کس کی مرضی سے کہاں رہ رہی ہو۔ ان سے پوچھیں جن کے خاندان میں مرد اگر گھر آتا ہے شام کو تو اس کو بچے، اس کی بیوی نہیں ملتی ہیں، وہ بیوی اپنے جاب کرنے گئی ہوتی ہے، بچے کہیں ہوتے ہیں، کیسی خوشی ان کو ملے گی۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اسلام کے ذریعے، آپ کو ہماری اس مشرقی تہذیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ اثاثہ دیا ہے، وہ خوشیاں دی ہیں، وہ روحانی تسکین دی ہے جو مغرب کو حاصل نہیں ہے۔ آج مغرب ترس رہا ہے کہ روحانی تسکین کیسے ملتی ہے۔ آج ان کے پاس دولت ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہیں۔ آج ان کی دولت کی ریل پیل ہے، ہر طرح کی ترقی انہوں نے کی ہے، لیکن اندر سے وہ جس کشمکش میں مبتلا ہیں، جس مسائل سے گرفتار ہیں، ان سے پوچھیں، ان کے دل سے پوچھیں۔ کسی بہت بڑے ایک انگریز تھا، وہ اس نے یہاں پہ پاکستان آیا اور اس نے دیکھا ہے کسی گاؤں میں اس نے وزٹ کیا۔ غالباً بیڈ فورڈ کا وہ مالک تھا جو گاڑیوں کا بہت بڑا کاروباری، جانتے ہوں گے، نام ہے۔ اس نے گاؤں میں دیکھا کہ شام ہوئی ہے، مغرب ہوئی ہے، اور جیسے اندھیرا چھانے لگا اس کے خاندان والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، سارے بچے کھیل رہے ہیں، سارا خاندان ایک جگہ جمع ہو گیا، 18-20 لوگ جمع ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکانا شروع کیا اور اپنی تفریح، اپنی باتیں شروع کر دی۔ وہ دیکھ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج میرے پاس دولت ہے، آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہونے کے بعد یہ خوشی نہیں ہے جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں، وہ تسکین نہیں ہو جو اس خاندان میں پا رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا اس خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے
جو آگے آنے کے لیے جو ہمارے لیے چیلنج ہے. آج سے کہتے ہیں کہ 20 سال بعد بر صغیر میں، پاک و ہند میں اس وقت جو مضبوط خاندانی نظام ہے، یا مڈل ایسٹ میں جو خاندانی نظام ہے، وہ خطرے میں ہے. اس خاندانی نظام کو لیے اپنی اولادوں پہ توجہ دیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی گروتھ کریں. یہ ہماری ہی اثاثہ نہیں بلکہ اس قوم کا، اس سلطنت کا اور اس اسلام کے یہ سپاہی ہیں. لہذا اس اثاثے کو جانیں اور پہچانیں. میں جو بات کروں گا آج وہ کسی بچے کی گروتھ کے بارے میں، وہ کون سے عوامل ہیں جو دراصل کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں. ان 5 عناصر کو ذہن میں رکھیں، ان 5 اجزاء کو ذہن میں رکھیں. ان 5 اجزاء پہ اگر آپ کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد اس طرح کی گرو کریں گی کہ جو کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگی، جو ایک آئیڈیل اولاد کہلاتی ہے، جسے کہا ہے کہ تسکین ملے گی. اور قرآن نے بھی اس طرح کی دعا کہی ہے کہ ایسی اولاد جس سے تسکین، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں. تو جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے وہ عوامل ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. جن اولاد کو آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک مقام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ عناصر ہیں جس پر آپ نے توجہ دینی ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزوں کے اوپر اگر ایک چیز میں بھی آپ کی نظر کم ہوگی، ایک چیز میں بھی آپ کا گوشہ کم ہوگا، تو آپ کے بچے میں ایک مکمل اس کی گروتھ نہیں کہلائے گی. بچے کی تکمیل، بچے کی تربیت، بچے کی اٹھان، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت معاشرے میں بنتی ہی ان 5 چیزوں سے ہے. بڑے مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 5 چیزوں میں ایک آخری چیز ہم نے جو لی ہے روحانی، اسپرچول. آپ مغرب کے ٹریننگ سینٹرز میں جا کے دیکھیں، آپ دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھیں، جہاں اسکولوں میں اور وہاں پہ جو تربیتی ادارے ہیں، وہاں پہ روحانی کا تصور ہی نہیں ہے. اس اسپرچول کو کسی اور نام سے وہ دے دیں گے، ایموشنل دے دیں گے، کوئی اور دے دیں گے نام، لیکن یہ ہے کہ وہ اسپرچول جو ہے وہ یہ دراصل ہم سمجھتے ہیں جو خدا کو جانتا ہے، جو ایمان کو سمجھتا ہے، جو اسلام کے ماحول کو جانتا ہے، اس مزاج کو جانتا ہے، جو ہم جیسے مزاجوں کو جانتا ہے اور ہمارے جیسے ماحول کو جانتا ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ 5 عناصر ہیں. اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے. دیکھیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چھوٹا بچہ خاص طور پہ ہوتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے. 0 from 2 سال تک یہ بچہ تو ایک انفینٹ کہلاتا ہے اور ایک معصوم ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں بھی وہ آبزرو کرتا ہے ہمیں، وہ ماحول کو اثر کرتا ہے، اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے. یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دی ہے. پھر 2 سال سے لے کر 7 سال تک ایک ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. 2 سال سے 6 سال تک بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ 2 سال سے 6 سال تک ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے مونٹیسری کی کلاسز ہوتی ہیں، مونٹیسری میں جو لوگ پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں چھوٹی کلاسوں میں، وہ ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کی گروتھ پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ بچہ ایک اسپنج کی طرح ہے. اس عمر میں بچہ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے. اب اسپنج میں پانی ڈالے تو پانی جاتا جاتا ہے اور جذب کرنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے. اس عمر میں بچہ جذب کر لیتا ہے، وہ دیر پا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے اور یہیں پر بچوں کی ہیبٹس بنتی ہے، یہیں پر بچوں کی گروتھ کی بنیاد پڑتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ سے سمجھے. ایک پودا اور درخت ہوتا ہے نا، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، ننھا ہوتا ہے، اس کو آپ اگر شروع میں ہی آپ اگر سیدھا جانے دیں، اس کو سہارا دیں، اس کو ڈنڈی لگا کر اس کو سیدھا کر دیں تو وہ درخت سیدھا نکلتا ہے. جیسے جیسے وہ درخت بڑھتا جاتا ہے، اس درخت کو سیدھا کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی وہ درخت جب توانا ہو جائے، اس سے پہلے اس کو سیدھا کر لیا جائے. بچے چھوٹے سے ہیں، اسی وقت اس کی بنیادوں پہ آپ اس کو توجہ دے دیں، اس کو مضبوط کر دیں. یاد رکھیں، یہ 5 چیزیں، یہ 5 ڈائنامکس ہیں جو کسی بچے کے ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ جسمانی
ضرورت ہے، جسمانی گروتھ ہے. اس جسمانی گروتھ پہ بعض دفعہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے بہت سی فیملیز ایسی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرا بچہ پڑھنے میں بہت اعلیٰ ہو، میرا بچہ پڑھنے میں سب سے بہترین ہو، اور اس نے یہ اور وہ 10 طرح کی خواہشات اپنے بچوں پہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی جسمانی تربیت پہ حصہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. بچے کی نیند کتنی لے رہا ہے، کتنی لینی چاہیے، اس پہ ہمارا احساس نہیں ہوتا. بچہ غذا کیا کھا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کھا رہا ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. بچے کے کھیل کتنا ضروری ہے. میں اسکول میں اپنے دیکھتا ہوں کہ بہت سے والدین ہوتے گھر سے باہر نہیں نکلنے نہیں دیتے بچوں کو. میں کہتا ہوں دس از رانگ. انٹر پرسنل اسکلز کیسے ڈیولپ ہوں گے، اس کے اندر کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوگا جب تک یہ بچہ باہر نہیں نکلے گا، باہر جا کے وہ معاشرے میں لوگوں سے کھیلے کودے گا. نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے جو لڑتے ہیں آپس میں، لڑنے سے کیا ہو گیا. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ بعض والدین کسی بچے کی لڑائی میں جا کے انوالو ہو جاتے ہیں. بچہ خود ہی جائے اور خود ہی مسئلہ حل کر کے آئے. میں اپنے بیٹے کو چھوٹا تھا، کبھی لڑائی ہوتی تھی، میں نے مجھے کیوں بتاتے ہو، جا کے خود ہی مسئلے حل کرو، کیا ڈرتے ہو. ٹھیک ہے، میں تم سے یہی نہیں کہتا کہ تم جا کے اس کو مار کے آ جاؤ، نہیں، یو ہیو ٹو سالو یور سیلف. اپنے مسئلے بچے خود ادا کریں. میں اپنے والدین کو کہتا ہوں کہ ان بچوں کو کیوں آپ ٹھنڈی گاڑی میں اسی کھول کے لے کے لاتے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو تو صحیح ہے، ان کو جانے دیں، گرمی سردی کا احساس ہونے دیں، ان کو وین میں آنے دیں. وین میں آنے سے ان بچوں کو احساس ہوگا کہ جس طرح آپ نے اپنا بچپن گزارا ہوگا، جس طرح آپ کے بچہ اگر سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوگا تو کیا سیکھے گا. وہ اس کو آنے دیں، معاشرے کی گرمی، ماحول کی گرمی دیکھنے دیں، سردی کا احساس ہونے دیں، سخت اور اچھی اور سختی ہر طرح کی ماحول کو اس سے انگیز کرنے دیں. بچے ہی سیکھتے ہیں، صحبت سے سیکھتے ہیں. لہٰذا ہم بچوں کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جسمانی تربیت، جسمانی ڈیولپمنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں، بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہوں گے کافی حد تک، لیکن ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے ڈیپینڈنٹ رہے گا. جتنا چھوٹا وقت ہے ڈیپینڈنٹ ہوگا، 2 4 5 6 7 8 سال تک تو ہوتا ہی ڈیپینڈنٹ ہے. اس جب ڈیپینڈنسی کو سمجھیں آپ، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس کی جسمانی، اس کی عقلی، اس کی جذباتی، اس کی نفسیاتی تمام تربیت آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح بچوں کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ماحول میں اس کو ڈھا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بچے کی سب سے اہم چیز اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی جسمانی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس پہ آپ توجہ دیں، اس کو کھیل کا موقع دیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے لوگوں سے ملنے کا موقع دیں، اس کو تفریح بھی کروائیں اور اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال بھی رکھیں. دوسری چیز انسان کو عقلی انٹلیکچوئلز، یہ عقلی ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہے کہ ہمارا یہ بچہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل ہونا چاہیے، وہ ایکسپرٹس ہونا چاہیے. جس شعبے میں پڑھ رہا ہے اس کی ذہنی سطح بلند ہونی چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اس کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے، اس کی لینگویج اچھی ہونی چاہیے، اس کو تعلیمی میدان میں اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کی میتھمیٹکس اچھی ہونی چاہیے. اور جسے ہم کہتے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس، اس ملٹیپل انٹیلیجنس میں 9 چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی. جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 طرح کی خصوصیات لے کر وہ پیدا ہوتا ہے. وہ 9 طرح کی خصوصیات میں ہر بچہ اپنی الگ خصوصیت لے کر پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر ایک طرح کی صلاحیت رکھتا ہو تو ہر بچہ ہی ڈاکٹر بن جاتا اور کچھ بنتا نہیں. کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو میتھمیٹیشین بننا ہے، کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو آرٹسٹ بننا ہے، کسی کو جو ہے نا آرٹ ورک کسی کا اچھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ اس بچے کی انٹیلیجنس کو سمجھے، اس کی عقلی تقاضوں کو سمجھے، اس کی جو ڈیولپ ہے انٹلیکچوئل اس میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت اس کو دی ہے، اس صلاحیت کو سمجھیں اور اس کو اس طرح بڑھائیں. امریکہ میں بعض ممالک میں، بہت سے یہاں پاکستان میں بھی ایسے اسکول ہیں جو بچے کو گروتھ کے ساتھ ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اس کے انٹیلیجنس کس طرف جا رہی ہے، پھر وہ اس کو اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے ٹیسٹ موجود ہیں آج جو اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ بچے کی انٹیلیجنس دیکھی جاتی ہے کہ ان ملٹیپل انٹیلیجنس میں کون سی اس کے لیے
اس کی دلچسپیاں جانچی جاتی ہیں، کہاں اس کی دلچسپی زیادہ ہے، کہاں وہ رزلٹ زیادہ دے گا، کہاں وہ ترقی زیادہ کرے گا، کہاں وہ آگے بڑھے گا، کہاں اس کے اندر پوٹینشیل زیادہ ہے اور کہاں اس کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ لہٰذا دوسری چیز عقلی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم آئیں گے۔ ہمارے یہ آج کا لیکچر جو چل رہا ہے اس کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن تک یہ چلے گا، اس میں کافی اہم موضوعات ہیں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ پھر جذباتی ایموشنل جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں بچوں کے احساسات کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں بچوں کے ایموشنز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھیں آپ، ایک بچہ کیا بولنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھیں۔ عقلی اور ایموشنز ان کو چیک کرنا، ان کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کے اندر انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں کسوٹی کھیلیں، آپ کسوٹی اس طرح کھیلیں، آج کل تو ویسے بھی گھر میں مقید ہیں، اور بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان پہ توجہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ ورنہ عام معاشرے میں ہمارے والدین، معذرت چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، تو مان لو فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بس ڈسکشنز پہ لگے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، فضول قسم کی جو ہے بحث چل رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، فضول قسم کے جو ہے وہ کپڑوں کے دکھانے میں لگی ہوئی مائیں، فضول قسم کے جو ہے نا وہ گفتگو میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے موضوعات پہ ہماری کوئی تعبیری چیزیں کم ہوتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارا بچہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم بہت سی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں نے بچے کو پکڑا ہوا ہے ٹانگوں سے، بچہ نیچے لٹکا ہوا موبائل میں لگی ہوئی ہے، باپ لیٹا ہوا ہے باپ کے اوپر موبائل میں، ایسے ایسے کارٹون ہم دکھاتا ہے معاشرے میں کہ ہو کیا رہا ہے، بچے اگنور ہو رہے ہیں، بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ بچہ کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بعض دفعہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے، بیٹی غائب ہے گھر سے، 3 دن ہو گئے، 4 دن پتہ ہی نہیں، بیٹا جو ہے وہ فلاں معاملے میں پکڑا گیا ہے اور جیل میں بند ہے، وغیرہ وغیرہ، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا را ان کی قدر کریں۔ تو میں بتا رہا تھا گھر میں بیٹھے کسوٹی کھیلیں، بچوں کی انٹیلیجنس مضبوط کریں۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر یہ 8-10 چیزیں ہیں تو اس میں پوچھیں آپ کہ چلو میں نے پوچھا ایک چیز ہے، اس کمرے میں کیا چیز ہے، اب اس کو 5 سوالات کا موقع دیں۔ آپ نے سوچا کہ میں فین کے بارے میں نے پوچھا ہے، اب وہ بچہ پوچھے گا، اس کو سوالات کے سکھانا ہے، کیا، کیوں، کیسے، یہ بچے کی ڈیولپمنٹ بڑا کام آتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بعض دفعہ لے کے جایا کرتا تھا گاڑی میں، تو چھوٹے تھے جب، تو میں ان کو سوال کرتا تھا کہ فلاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ ایڈورٹیزمنٹ میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ بچے کی تصویر الٹی کیوں دکھائی گئی ہے، یہ فلاں اور فلاں۔ اب بچے سوچتے تھے، اب ان کی عادت ہو گئی، ایک تو وہ شروع میں دیکھتے تھے یہ لکھا کیا ہے، اس طرح وہ ان کی کسوٹی ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے کہ بچے کی تصویر الٹی کیوں دی ہے، یہ لفظ ایک الٹا کیوں لکھا ہوا ہے، اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اب بچے سوچتے تھے میرے، اب یہ ان کی تھنکنگ بڑھتی تھی، وہ بھی سوچنے مجبور ہوتے تھے، کیا، کیوں، کیسے، کب، کس طرح۔ یہ سارے سوالات ہیں جو بچے کے ذہن میں آپ اس کو اجاگر کریں، اس سے بچے کی جو ہے نا ذہنی صلاحیت بڑھے گی۔ بچے کے ذہن جو ہے نا اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے، خود ہمارا ذہن 20% بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے، لیکن بچے کی ذہن کی صلاحیت میں آپ سوالات کریں تو اس کے بعد پھر ایموشنز کی میں بات کر رہا تھا۔ ایموشنز جو ہے بچوں کے بہت سارے ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ جذباتی کیوں ہیں۔ آپ غور کریں، بچے کو آبزرو کریں کہ بچے کو غصہ کیوں آتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، کیا ہم تو نہیں اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، وہ جذباتی کیوں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جذباتی ہونا اچھی بات ہے، لیکن بعض جگہ نقصان دہ بھی ہے۔ ان بچوں کے ایموشن پہ غور کریں۔ وہ بچہ اس طرح نفسیاتی کے معاملات میں کہ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل پرابلمس پہ غور کریں کہ بچہ ADHD کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ADHD بیماری، بچہ کیوں ایک دم خاموش رہتا ہے، بچہ کیوں اتنا ہائپر ہوتا ہے۔ یہ سوالات اپنے ذہن میں بچوں پہ آبزرو کریں، غور کریں۔ ہم غور ہی نہیں کرتے ہمارے بچے کے ایموشنز پہ، نفسیات پہ غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے درمیان، ماں باپ اور بچے کے درمیان ایک نفسیاتی جنگ رہتی ہے۔ اس نفسیاتی جنگ میں کبھی بچہ جیتتا ہے، کبھی آپ جیتتے ہیں۔ اس نفسیاتی جنگ کو بہتر سے بہتر کھیلنا ہی ہمارا کام ہے۔ اگر اس نفسیاتی جنگ کو ہم نے نہیں سمجھا اور اس کو صحیح سے نہیں کھیلا تو پھر یہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ آخری چیز جو روحانی ہے، وہ روحانی چیز جو ہے بیسک دراصل ہم
اپنے بچے کی تربیت. دیکھیں باہر کے معاشرے میں ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے, خدا کا تصور اس طرح نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے, آخرت کا تصور نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ دین سے لگاؤ جتنا زیادہ آپ کا آپ کے بچے کا ہوگا, بچہ اتنا زیادہ گرو کرے گا. جتنا, کیونکہ حدیث ہے کہ بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے, لیکن ارد گرد کے ماحول اس کو عیسائی کر دیتے ہیں, یہودی کر دیتے ہیں, ہندو کر دیتے ہیں. ہمارے ماحول میں پلنے والے جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں. لہٰذا بچے کے اندر وہ کون سے عناصر ہیں جو اسلام نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, آپ اسلام سے جوڑ دیں, آپ کا کام کافی آسان ہو جائے گا. جب بچے کے اندر خود ہی خوف خدا ہوگا, جب بچے کے اندر پتہ ہوگا کہ مجھے اچھائی اور برائی کیا ہے, وہ یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے, برائی کی طرف جاتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیں. جب بچے کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے غلط راستہ ہے, اس کو انٹرنیٹ کے لیے چھوڑ دیں, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو آپ لیپ ٹاپ دے دیں, موبائل دے دیں. لیکن جب تک یہ آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی, ہر چیز خطرہ بنی رہے گی آپ کے لیے, ہر چیز تھریٹ بنی رہے گی. چاہے انٹرنیٹ استعمال ہو, چاہے جو ہے ماحول ہے باہر کا جہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے, یہ ڈونٹ نو, آپ کو نہیں پتا. لہٰذا بچے کی اگر خوف خدا کی بنیاد پر, اللہ کے نظام کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر تربیت کریں گے تو یہ اسپریچول اور روحانی تربیت ایسی تربیت ہوگی جو کہ معاشرہ جس کے لیے اولاد تلاش کرتا ہے, کاش میری اولاد ایسی ہوتی ہے. وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید گفتگو کریں گے اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بچے کی تربیت کرنی ہے, کون سے احساسات ہیں, کون سے وہ جذبات ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے ہوں گے بچوں کے. ان احساسات کو, ان جذبات کو محسوس کرنا پڑے گا. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے ہم ان سے توقعات کون سی باندھتے ہیں, کون سی توقعات پوری کرنی چاہیے, ہمارے اور بچے کے درمیان فاصلہ کیا ہونا چاہیے, بات ہمیں کتنی دوستی کرنی چاہیے, بچوں سے کتنی دوستی نہیں کرنی چاہیے, ماں کس سے دوستی کرے گی, باپ کس سے دوستی کرے گا. موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال یہ بڑا اہم موضوع ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. صحبت کیا ہوتی ہے, صحبت کس طرح, عزت نفس کیا ہوتی ہے, اصلاح و تربیت کے اصول کیا ہوتے ہیں, کس طرح ہم بچوں کے سوچ بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح اس کو ہم کس طرح رخ موڑ سکتے ہیں, کس طرح ان کی جو ہے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ کا تصور ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے, لیکن کاؤنسلنگ کی بہت سی چیزیں. پھر سزا کے اصول آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سزا کے اصول کیا ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. ان باتوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے 6 بجے لائیو. یاد رکھیے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اور بھی لوگوں کو شیئر کریں اور لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اور بہت سے لوگ ان چیزوں سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.